آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید بخشش علی رضوی ابن سید ابو محمد مرحوم اور مرحومہ زہرا بی بی بنت سید حسین حیدر اور سید محمد حیدر رضوی ابن سید شمیم حیدر رضوی صاحب اور مرحوم معید حیدر ابن نصیر حسین اور مرحومہ کنیز فاطمہ بنت فدا حسین کی روح پرفتو کو ایصال ثواب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ گفتگو جاری ہے اس میں اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے معروضات آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت پیش کی گئی کہ دین اسلام وہ قانون ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی اور قابل قبول زندگی وہی ہے جو قانون اسلام کے مطابق ہو، اور قانون اسلام وہی احکام شریعت ہیں جو ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور ان احکام شریعت کی جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے، یعنی ایک انسان ان قوانین شریعت کا پابند ہو جو قوانین حرام اور حلال یعنی واجب اور حرام، مکروہات اور مستحبات کی شکل میں ہمارے سامنے ہماری زندگی کے لیے بیان ہوئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں۔ اس قانون کے مطابق جب انسان زندگی گزارے گا تو اس کا یہ عمل اطاعت شریعت، احکام دین پر جو عمل ہے یہ عمل اس کا عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو پابند شریعت ہے تو گویا اس کا یہ عمل جو شریعت کے احکام پر وہ کرتا ہے یہ عبادت کہلاتا ہے، اور عبادت صرف واجبات کی انجام دہی کو نہیں کہتے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے رہا ہے، عبادت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے
کہ دین بہت سے افراد کو سخت لگتا ہے، واجبات پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، تو عمل کرنا واجبات پر صرف یہ عبادت نہیں ہے، عبادت محرمات سے بچنے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کہیں تب بات بڑی دلچسپ ہو جائے گی کہ دین اسی کام کو عبادت نہیں مانتا جسے کرنا ہو ہمیں، بلکہ اسے بھی عبادت مانتا ہے جسے نہیں کرنا ہے۔ ذہنوں تک شاید بات نہیں پہنچ رہی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین صرف کروانا نہیں چاہتا ہم سے کچھ، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، دین اسے بھی عبادت قرار دیتا ہے جو نہیں کرنا ہے۔ غیبت نہیں کرنا ہے عبادت ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے عبادت ہے، بدکاری نہیں کرنا ہے عبادت ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے عبادت ہے۔ تو جو کرنا ہے وہی عبادت نہیں ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ لہذا آپ اگر صاحبان عرفان کے اقوال کی طرف دھیان دیں، توجہ، تو یہ فرماتے ہیں بعض افراد کو یہ شکایت ہے دین جتنے احکام ہم پہ لاگو کرتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اتنے واجبات بہت مشکل ہے ہمارے لیے کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کرنا بہت مشکل ہے تو نہ کرنا تو آسان ہے۔ اگر انسان سب کچھ نہ کر سکے تو کم از کم ان احکام پہ عمل کر لے جو نہیں کرنا ہے، تب بھی اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر انسان ان افعال کو انجام دے لے جو نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے، اگر اس کا بھی پابند بن جائے تو عرض خدمت یہ ہے کہ جب ہم دین کے احکام پہ عمل کریں گے، چاہے وہ کرنے کے لیے کہے گئے ہوں یا نہ کرنے کے لیے کہے گئے، تو یہ ہمارا عمل جب شریعت کے احترام میں ہوگا تو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت ترقی کا زینہ ہے، یعنی ہر کمال تبھی انسان کی زندگی میں آئے گا جب وہ عبادت کے راستے پہ چلے گا۔ ابتدائی اور تمہیدی بیان میں نے یہ بات آپ کی گوش گزار کی تھی کہ اللہ نے ہم انسانوں کو روئے زمین پر اس لیے خلق نہیں کیا تھا، ہمیں اس لیے اشرفیت کے لائق نہیں بنایا تھا اس نے کہ ہم بھی دنیا میں آئیں اور اسی زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار کے چلے جائیں۔ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کی زندگی معمولی ہو، یوں ہی ہو بس۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دین بیدار انسان دیکھنا چاہتا ہے، جیتا جاگتا انسان جس کے اندر کمال حاصل کرنے کی للک پائی جاتی ہو، خواہش پائی جاتی ہو۔ ان ایکٹیو انسان دین کو پسند نہیں ہے، یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے والا انسان دین کو پسند نہیں ہے، اپنے شعور کے دروازے بند کر دینے والا انسان دین کو پسند نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو انسان سے کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی خلقت میں غور کیوں نہیں کرتے، اس رات دن کے آنے جانے میں غور کیوں نہیں کرتے۔ یہ اتنا عظیم نظام کائنات جو ہے، اس میں قرآن دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ جو افراد قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اس مفہوم سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہم سے کہتی ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرو، رات دن کے آنے جانے میں غور کرو۔ بہت ساری آیتیں ہیں، فائدہ بھی آیات میں بتایا گیا ہے اس کا کہ تم غور و فکر کرنے والے بنو، آسمانوں میں، افلاک کی وسعتوں میں، کائنات کے نظام میں غور و فکر کرو۔ نتیجہ قرآن نے اس کا بتایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کی خلقت میں
اور رات دن کے آنے جانے میں، یعنی اس نظام کائنات میں جس میں اربوں کھربوں ملین ٹریلین سیارے اور ستارے اور کہکشائیں اپنے اپنے مدار میں کروڑوں سال سے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس نظام میں غور کرو اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ زمین و آسمان کی خلقت، یہ اتنا قوی نظام، رات دن کا آنا جانا، کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں، اس کے اختیار کی نشانیاں، اس کی عظمت، اس کے جاہ و جبروت کی نشانیاں۔ تو بہت بڑا فائدہ ہے یہ، جسے ہم بڑے معمولی طور پہ لیتے ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف ہوگا، لازمی طور پر ذات پروردگار کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ طے ہے نا؟ جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے زیادہ واقف ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اور جس کی معرفت اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہوگی، گہری، تو یقیناً اس کا یقین اللہ کی ذات پر دوسروں سے زیادہ ہوگا، اور جس کا یقین اللہ کی ذات پہ محکم ہوگا، قوی، تو یقیناً اس کا ایمان مستحکم ہوگا، اور جس کا ایمان مستحکم ہوگا وہی انسان اللہ کا بندہ خالص بننے کے لائق ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ تو مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ امت نے قرآن کی جس دعوت کو سب سے زیادہ ٹھکرایا ہے وہ یہی دعوت غور و فکر ہے۔ آپ اگر دھیان دیں اس بات کی طرف جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو اس کی اہمیت واضح ہوگی۔ دیکھیے، قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو توفیق کم ہوتی ہے، مگر جب بھی پڑھتے ہیں ایک بات کی طرف غور کیجئے کہ قرآن، اب بھی آپ دھیان دیں گے تو ذہن میں بات آئے گی، ضرور آئے گی، کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے، ایک بات اللہ کہتا ہے، اور اس کے آخر میں ایک ٹکڑا آتا ہے، جز آخر میں۔ مثلا بہت ساری آیتیں ہیں جس کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے، افلا تعقلون۔ ایک بات قرآن کہتا ہے، پھر پڑھنے والوں سے کہتا ہے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ عربی گرامر کی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، یا تعقلون آئے گا یا یعقلون، یہ مخاطب اور غائب کا صیغہ ہے۔ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ تو ایک تو یہ آتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے آخر میں، افلا تعقلون یا افلا یعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یا اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوتا ہے، افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا افلا یتفکرون۔ تو دو چیزیں ہوئیں، افلا تعقلون، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا آتا ہے افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب تفکر اور تدبر میں ایک ذرا سا فرق ہے۔ تفکر عام سوچ بچار کو کہتے ہیں، تدبر گہرائی سے سوچنے کو کہتے ہیں۔ لیکن چاہے بات تعقل کی ہو، چاہے تفکر کی ہو، چاہے تدبر کی ہو، سب کا تعلق عقل سے ہے نا۔ اور اس کے علاوہ وہ آیتیں جن کے آخر میں یا اولی الالباب یہ آتا ہے، او عقل والوں، یا اولی الابصار، اے دیکھنے اور سمجھنے والوں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن اپنے پڑھنے والوں سے
اتنی بار کہتا ہو کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سچ ہے یا نہیں؟ جس کتاب کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر بار بار اپنے پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، تو اس کا مطلب قرآن اپنے پڑھنے والے کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، عقل بند نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج امت اسلام کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ امت نے اتنی تاکیدوں کے باوجود اپنے اوپر عقل کے دروازے بند کر لیے ہیں، اور اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہو سکتی قوم کے لیے۔ میں عام امت اسلام کی بات کروں، ہمارا بھی کم و بیش وہی حال ہے۔ چونکہ جس اللہ نے انسان کو زیور عقل دے کر تمام مخلوقات سے بلند بنایا ہو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عقل بھی دے اور سوچنے سمجھنے کے دروازے بند کر دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارا مذہب مکتب اہل بیت وہ مذہب ہے، مکتب اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جو سوچنے سمجھنے پہ پابندی نہیں لگاتا، جو عقل کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ امتیاز ہے ہمارا۔ امتیاز کیوں ہے؟ امتیاز یہ ہمارا اس لیے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان، فرقے، مسالک، ان میں سے سب کے پاس آپ چلے جائیے، کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک اور فرقہ ایسا نہیں ہے جو مکتب اہل بیت کی طرح عقل کو سوچنے سمجھنے کی آزادی دیتا ہو۔ ہمارا دین کہتا ہے ہر چیز کے بارے میں غور کرو اور عقل کے صحیح اصولوں کو استعمال کرو، کائنات میں غور کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، اپنے خالق کے بارے میں غور کرو، اپنے رب کے بارے میں غور کرو، کہاں سے آئے ہو یہ سوچو، کہاں ہو یہ سوچو، کہاں جانا ہے یہ سوچو۔ مارے گئے حق و باطل کی بات ہو، سوچو حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ ہمارے یہاں تاکید ہے، مگر ہر مذہب دنیا کا سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دیتا، ساری باتوں کی طرف نہیں، گنجائش ہی نہیں ہوتی اس وقت میں۔ مثلا جب پہلی بار دنیا کے سامنے یہ نظریہ رکھا گیا کہ زمین گول ہے اور اس نظام شمسی میں زمین بھی دوسرے سیاروں اور ستاروں کی طرح سورج کے گرد طواف کرتی ہے، اس نظام شمسی میں جتنے سیارے ہیں میں زمین کے، سب سورج کے گرد گھومتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو اسکول کے چھوٹے بچوں والی بات ہے، آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ بڑی واضح بات ہے۔ جب یہ نظریہ پہلی بار دلیل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ زمین گول ہے اور یہ بھی نظام شمسی میں دوسرے سیاروں کی طرح سورج کا چکر کاٹتی ہے، طواف کرتی ہے، تو اس سائنٹسٹ کا نام دنیا گیلیلیو کے نام سے جانتی ہے۔ گیلیلیو کا نام بڑا مشہور ہے۔ پہلی بار جس نے تجربے کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ زمین بھی نظام شمسی میں سورج کا طواف کرتی ہے، تو یہ نظریہ جب اس نے پیش کیا گیلیلیو نے، تو یہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ چرچ جس کے پاس ججمنٹ اور فیصلے دینے کا اختیار تھا، اس چرچ نے
قرون وسطی کی بات ہے، اس چرچ نے گیلیلیو کا یہ نظریہ جب سنا تو اسے سزائے موت سنائی اور اس کے سامنے دو راستے رکھے. کہا یا تو گیلیلیو اپنے اس نظریے سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں غلط ہوں، کریکٹ. گیلیلیو کے سامنے کہا گیا یا تو توبہ کر اس نظریے سے کہ آئی ایم رانگ، میں توبہ کرتا ہوں، غلطی پہ ہوں میں، یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا، جو اس زمانے میں سزائے موت دینے کا طریقہ تھا چرچ کا. نظریہ علم کی بنیاد پر تھا. گیلیلیو کو سزائے موت سنائی گئی. کہا جاتا ہے کہ اس نے اس وقت توبہ کر کے جان بچا لی، مگر نظریہ اس کا آج ساری دنیا مانتی ہے. توجہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ چرچ نے جو مذہبی ادارہ ہے، حکومت کوئی کرتا تھا، نظام انصاف چرچ کے پاس ہوتا تھا اس زمانے میں. چرچ کو گیلیلیو کے اس نظریے سے تکلیف کیا تھی؟ سوال یہ ہے، اب ہسٹری میں اس کا ذکر ہے، آخر چرچ کو اس سے کیا لینا دینا کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی؟ مذہب کو اس سے کیا پرابلم تھی؟ مذہب کو مشکل اس کی عقلانیت سے تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ عیسائیت کے مسلم عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ زمین کائنات میں، پوری دنیا میں وہ مرکز ہے، وہ پوائنٹ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا خلیفہ آیا. دیکھیں کچھ نظریے بے بنیاد ہوتے ہیں مگر عقیدے کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح جڑ پکڑ جاتے ہیں. عیسائیت کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ زمین چونکہ پورے کائنات میں وہ پوائنٹ اور مرکز ہے کہ جہاں اللہ کا خلیفہ آیا، یعنی انسان حضرت آدم، لہذا چونکہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ آیا ہے تو کائنات کے تمام ستاروں کو، تمام سیاروں کو، تمام پلینٹس کو انکلوڈنگ سورج، سب کو زمین کا چکر لگانا چاہیے، زمین کو کسی کا چکر نہیں لگانا چاہیے. یہ چرچ کا عقیدہ تھا. غور فرما رہے ہیں، زمین کو کسی کے گرد نہیں گھومنا چاہیے چونکہ یہاں اللہ کا خلیفہ آیا ہے، سب کو زمین کے گرد گھومنا چاہیے. جب گیلیلیو نے مستند دلیلوں کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ نہیں زمین بھی گھومتی ہے سورج کے گرد، تو چرچ کا ایک عقیدہ دھڑام سے گر رہا تھا. اسے بچانے کے لیے انہوں نے عقل کی بات نہیں مانی، عقل کے دروازے گیلیلیو پہ بند کر دیے کہ سوچنے کی آزادی نہیں ہے، جو مذہب کہتا ہے ماننا پڑے گا. ہر مذہب سوچنے سمجھنے کی آزادی نہیں دیتا، مذہب اہل بیت پابندی نہیں لگاتا. دور کی بات چھوڑیے، آج آپ سواد اعظم مسلمین کے پاس ایک سوال لے کے جائیے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں صاحب کہ جو بہت کلیئر ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح. عقلی دلیل کے اعتبار سے بعض چیزیں ایسی واضح ہوتی ہیں کہ جس میں بہت بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ فیصلے 2 اور 2 4 کی طرح ہوتے ہیں. اس میں سے بہت ساری چیزوں میں ایک یہ ہے کہ جب 2 آدمی، 2 لشکر، 2 فوجیں، 2 لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہوں، تو یقینی طور پر ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا. ہے طے ہے نا یہ قاعدہ کہ جب 2 گروہ ٹکرا رہے ہوں تو ایک صحیح پہ ہوگا، ایک غلط پہ ہوگا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر ہوں، دونوں صحیح ہوں، دونوں طرف کے سربراہ اچھے ہوں، دونوں طرف کے لیڈر قابل احترام ہوں، دونوں لشکروں کے سردار جنتی ہوں، دونوں عشرہ مبشرہ میں ہوں۔ آپ جا کے ان سے پوچھئے ابتداء تاریخ میں جو افراد شیر کبریا کے سامنے آئے، لشکر لے کر، فوج لے کر، خون کے پیاسے تھے، تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ ان پہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا؟ بتاؤ۔ جب آپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو جو ہوا وہ جانے، آپ کو اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا بر محمد علیہ محمد۔ عقل کہتی ہے ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ۔ ارے ایک انسان دوسرے کا خون بہا رہا ہے، ایک شخص ہے جو دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے اور دونوں جنتی، ایک ہے جو دوسرے کا گھر اجاڑ رہا ہے، دونوں پکے جنتی، دونوں اللہ والے۔ عقل کہتی ہے ایک صحیح ہوگا ایک غلط، مگر امت کہتی ہے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت۔ جو کہا جا رہا ہے آنکھ بند کر کے چپ چاپ ہو کے بیٹھ جائیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ مکتب اہل بیت کا خاصہ ہے کہ آل محمد کا مکتب سوچنے سمجھنے پہ پابندی نہیں لگاتا۔ ہم کیسے مان لیں کہ جس اللہ نے عقل دے کے انسان کو اشرف بنایا ہو، اسی عقل کے بارے میں یہ کہہ دے کہ تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ کا قانون اسی عقل پہ آپ کی پہرا بٹھا دے کہ ہم نے تمہیں عقل تو دی ہے مگر استعمال مت کرنا، عقل تو دی ہے مگر سوچنے کی غلطی مت کرنا۔ آج امت اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم نے آج قرآن کو خود لے لیجئے نا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگی کے لیے دستور العمل ہے، یعنی قاعدہ ہماری زندگی کا۔ القرآن و عہد اللہ الی خلقہ، قرآن بندوں اور اللہ کے بیچ عہد و پیمان ہے، یعنی میں تیرا بندہ، تو میرا رب، اور تیرے حکم کے مطابق جس طرح مجھے زندگی گزارنی ہے اس کا دستور العمل قرآن۔ یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور یہ دیکھتے جاؤ کہ سماج میں، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، تعلقات لوگوں سے کس طرح رکھنے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، سب قرآن میں بیان ہے یا نہیں؟ لیکن انصاف سے بتائیے آج امت اسلام میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ چلو دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ آج یہ مقصد سب کی نظروں سے ایک چیز نے اوجھل کر دیا، وہ ہے نظریہ ثواب۔ بعض چیزوں کے بارے میں جب انسان نظریہ ثواب کا اسیر ہو جاتا ہے، نظریہ ثواب کا اسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے بس ثواب کے لیے کرتا ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کرنا کیوں ہے، بس ایک چیز ہوتی ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ثواب مل جائے۔ آج قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ ساری امت قرآن کو ثواب کے لیے تو پڑھتی ہے، سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتی، اور یہ قرآن کا سب سے بڑا درد ہے اس دور میں۔ اللہ کی یہ کتاب جو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہے، اسے آج ہم نے ثواب کی کتاب بنا لیا ہے۔ نظریہ ثواب کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھوں پر ثواب کی اینک موٹی ہوتی جاتی ہے نا، جتنی موٹی ہوتی جاتی ہے اتنا مقصد عمل سے انسان غافل ہوتا جاتا ہے۔ مقصد عمل سے یعنی اب اس عمل کو کر رہا ہے مگر کیونکہ ثواب کے لیے کر رہا ہے بس، تو وہ اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتا کہ مجھے اس سے حاصل کیا کرنا، اس کا مقصد کیا ہے۔
سب سے بڑی چیز اداہرن اس کے لیے قرآنی ہے۔ آپ ایک بات کی طرف دھیان دیجئے، قرآن سارے مسلمان پڑھتے ہیں، ہر چیز کا ایک موسم بہار آتا ہے، قرآن کا بھی ایک موسم بہار ہے، وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان۔ حدیث ہے یہ جو میں نے پڑھی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کا ایک موسم بہار آتا ہے، قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں بعض افراد کو توفیق ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو بھی پڑھتے ہیں 1 گھنٹے ایک مومن مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، باہر جب آپ نکلیں گے اس کو لے کر اور اس سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی 1 گھنٹہ قرآن پڑھ رہے تھے، ماشاءاللہ مبارک ہو، کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب بس یہی ہوگا، ارے کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ اور ماہ رمضان میں تو خاص طور سے 1 آیت کا ثواب پورے قرآن کی برابر ہے۔ جب بھی جواب دے گا یہی کہے گا کہ ثواب ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ دیکھوں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ گویا آج قرآن بس ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اور اس لحاظ سے قرآن دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کسی بھی رائٹر کی ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، آپ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہو، آپ افلاطون یا ارسطو کو پڑھ رہے ہو، آپ حتیٰ کہ غالب کو پڑھ رہے ہو، آپ میر کو پڑھ رہے ہو، آپ یا کسی کو بھی آپ پڑھ رہے ہو کتاب اٹھا کر، تو اس کی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے، علامہ اقبال کو پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی کتاب جب آدمی پڑھتا ہے کسی رائٹر کی، تو اس لیے پڑھتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے یا نہیں؟ بھائی کسی بھی رائٹر کی کتاب دنیا میں کوئی پڑھتا ہو، اسی لیے تو پڑھتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ مہاتما گاندھی کہہ کیا رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کہہ کیا رہے ہیں، ارسطو کہہ کیا رہا ہے، شیکسپیئر کہہ کیا رہا ہے۔ ہر کتاب سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اکیلا قرآن ہے جسے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جب ثواب کی اینک آنکھوں پہ چڑھ جاتی ہے تو جتنی موٹی ہوتی چلی جائے گی، مقصد عمل آدمی کی نظر سے اوجھل ہوتا چلا جائے۔ قرآن اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ بس اس کو پڑھ کے ثواب کی جھولیاں بھرتے رہو۔ ثواب تو ایک اچھے عمل پہ ملنے والی لازمی جزا کو کہتے ہیں، مقصد ثواب نہیں ہونا چاہیے، مقصد حیات رضائے پروردگار ہونا چاہیے۔ زاویہ فکر کی بات ہے، ہماری عبادت کا زاویہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ عبادت کا زاویہ دیکھیے، بعض لوگ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ثواب چاہیے۔ آل محمد نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ عمل بس ثواب کے لیے نہ کرو، بلکہ اس لیے کرو کہ بندہ پروردگار بن سکو، اپنے رب کی رضا حاصل کر سکو۔ یہ ہمارے یہاں بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر انسان ثواب کے لیے کام کر رہا ہے نا، ثواب کے لیے، تو محض اس لیے عمل کر رہا ہے کہ ثواب مل جائے۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کہتے ہیں جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے آدمی، زندگی میں خیر و برکتیں ملیں، پریشانیوں سے بچا رہے، یہی تو ثواب ہے نا، اور کچھ تو نہیں۔ تو جب نظریہ ثواب ہوگا کسی کام کا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ثواب کا نظریہ گویا عمل سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہماری ضرورت کا ہے۔ ثواب کی خرابی ایک یہ ہے کہ عمل سے ہمارا رشتہ اگر ثواب کا ہے تو وہ میری ضرورت کا ہے،
یعنی مجھے جنت چاہیے، نعمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، مجھے آرام چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ چاہیے، یہ میری ضرورتیں ہیں نا۔ تو اگر نظریہ ثواب ہے تو یہ ہے عمل سے میری ضرورت کا رشتہ، مگر اگر نظریہ رضائے پروردگار ہے تو یہ ہے حق بندگی کی ادائیگی کا رشتہ۔ آل محمد سے ہماری محبت کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ بس وہ جنت دلا دیں؟ اگر اس لیے ہے تو یہ ہے ہماری ضرورت کا رشتہ، مگر ہمارا رشتہ اہل بیت سے صرف ثواب کا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے سرے سے جنت و جہنم کو نہ بھی بنایا ہوتا تب بھی ہم اہل بیت سے محبت کرتے، اس لیے کہ وہ لائق محبت ہیں۔ اسی طرح اللہ کی بندگی ہے، جنت و جہنم نہ بھی ہو سرے سے تب بھی اللہ کے بندے بنو، اس لیے کہ وہ لائق بندگی ہے۔ ہمارا رشتہ امیر المومنین سے یہی تو ہے، ہمارا رشتہ عزاداری سید الشہداء سے یہی تو ہے کہ ہم ان سے اس لیے محبت نہیں کرتے بس کہ ثواب دلا دیں ہو، چونکہ ثواب ہے ہماری ضرورت کا رشتہ۔ کمال یہ نہیں کہ اہل بیت سے وہ رشتہ رکھو جو بس تمہاری ضرورت کا، کمال ہے ایسا رشتہ رکھنا جس سے وہ راضی ہو جائیں ہمارے عمل سے۔ یہی تو عاشور کی رات اصحاب حسین نے کیا۔ اگر ان کا رشتہ بھی اہل بیت سے بس ثواب کا ہوتا، جنت کمانے کا، تو عاشور کی رات چلے جانا چاہیے تھا، مگر ان کا رشتہ رضائے پروردگار اور رضائے مولا کو حاصل کرنے کا تھا، کوئی نہیں گیا۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے آج درگاہوں پہ جاتے ہیں، جنہیں توفیق ہوتی ہے کربلا معلیٰ جاتے ہیں، نہ صحیح مقامات مقدسہ پہ جو منسوب ہیں، درگاہ جوگی پورہ، آگرہ، بگھرا، حسین ٹیکری، جب ہم یہاں جاتے ہیں ان مقامات پر اور ہمارے سالانہ اجتماع ہوتے ہیں یہاں، میں جوگی پورہ کا پڑوسی ہوں، میرے ضلع میں ہی ہے بجنور میں درگاہ جوگی پورہ، 22 کلومیٹر دور وہاں سے بس میرا گاؤں۔ جب سالانہ اجتماع ہوتے ہیں جوگی پورہ بگھرا میں تو جو دردمند خطیب ہیں وہ ممبر سے بار بار لوگوں کو پرہیزگاری، بے وجہ ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے، ہوٹل بازیوں سے منع کرتے ہیں۔ عورتوں سے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ پردے کا خیال رکھو، بے پردگی عام طور سے ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ چاہنے والا مرد یا عورت جو مولا کی بارگاہ میں گیا ہے، اسے دین یاد کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس نے اپنا رشتہ مولا سے اپنی ضرورت کا بنا لیا ہے، یہ نہیں بنایا کہ میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس حاجتوں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، دعا مانگتے ہیں مولا مجھے یہ مل جائے، مجھے مولا یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ جس کے ہاتھ میں اپنی حاجتوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک لمحے کو یہ سوچ لے کہ مجھے تو مولا سے اتنا کچھ چاہیے، کم از کم مولا کو بھی تو مجھ سے کچھ چاہیے ہے۔ ایک بار اگر یہ سوچ لے کہ جیسے مجھے اپنے مولا سے اتنا کچھ چاہیے تو مولا کو بھی تو ہم سے کچھ چاہیے نا، اور ہم سے مولا کو چاہیے پرہیزگاری۔ اس لیے جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچتا جہاں اسے پہنچنا ہے۔ ہم آل محمد کے چاہنے والے، ہمارا رشتہ اس عزاداری سے، ماتمداری سے صرف اپنی ضرورتوں کا نہیں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اگر بات صرف ضرورتیں پوری کرانے کی ہوتی تو ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا تلخ ہو سکتی ہے، مگر ذرا ذہن کے دروازے کھول کے سنیے گا، تلخ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آل محمد سے رشتہ بس اس لیے رکھتے ہو کہ تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو اس والی چیز کے لیے کسی کا شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو بات کہی ہے اس کی ذمہ دار بھی ہوں اور وضاحت کا بھی ذمہ دار ہوں۔
اگر بس یہ رشتہ رکھنا ہے کہ مولا سے ہم چیزیں مانگتے رہیں وہ ہمیں دیتے رہیں تو اس کے لیے شیعہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہمارا رشتہ کچھ اور ہے اہل بیت سے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، جہاں کے اس طرح کے واقعات پوری دنیا شیعت میں پڑھے جاتے ہیں اور ہم سے زیادہ اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ دروازہ تو وہ ہے اہل بیت کا جہاں اپنے نہیں کوئی غیر بھی آ کے دامن پھیلا دے تو مرادیں لے کے جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے ملک میں اب بھی ایسے شہر اور علاقے ہیں، ایسے محلے ہیں جہاں ہمارے برادران وطن کی عورتیں اپنے بچوں کو تب تک دودھ نہیں پلاتی جب تک وہاں سے حسین کا ذوالجناح نہ گزر جائے، گہوارہ علی اصغر نہ گزر جائے۔ ابھی کئی شہروں میں اب بھی ایسا ہے کیونکہ ان کی ساری زندگی آل محمد کے دروازے سے ملی، ان کی گودیاں بھرتی ہیں آل محمد کے دروازے سے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو جب انہیں بھی مل جاتا ہے اس دروازے سے تو اگر ہم بھی بس مانگنے کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو شیعہ ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، کبھی کبھی ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بارگاہ سے جب وہ آ کے مانگتے ہیں تو بڑی جلدی مل جاتا ہے، ہم سال ہا سال مانگتے رہتے ہیں، ہماری حاجت جلدی سے نہیں ملتی۔ دیکھیے یہ عام طور سے ہوتا ہے، مثلا آپ کے آفس میں، ورک پیلیس، جہاں بھی آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اولاد سے محروم، غربت افلاس میں گرفتار، تو جب ہم کسی کی ایسی پریشانی دیکھتے ہیں تو عام طور سے ایک محب اہل بیت اسے یہ کہتا ہے کہ اگر ان پریشانیوں میں مبتلا ہو تو جاؤ، وہاں عزا خانہ ہے، وہاں آقا حسین کا تعزیہ رکھا ہے، مولا عباس کا علم رکھا ہے، وہاں جا کے اپنی حاجت مانگو، مل جائے گی۔ جس یقین سے آپ کہتے ہیں اس کے یقین کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے۔ وہ آ کے حاجت مانگتا ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور پھر کچھ دن بعد آپ کو ملتا ہے، بتاتا ہے جو آپ نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ میرے یہاں اللہ کے کرم سے، مولا کے لطف سے اولاد بھی ہو گئی ہے، میری یہ حاجتیں بھی پوری ہو گئی۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس نے مانگا فوراً مل گیا، ہم اتنے دن سے مانگتے ہیں نہیں ملتا۔ تو ایک تو بات یہ کہ اگر مانگنے ہی کی بات ہو تو شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے یہاں سے تو سب کو مل جاتا ہے، مگر ہم کیوں ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی حاجت جلدی پوری کیوں ہوتی ہے، ہماری حاجت میں دیر کیوں لگتی ہے؟ اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، غور فرمائیے گا۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہو، سمجھو اس بات کو۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کے دروازے پہ ایک فقیر آیا، ٹھیک ہے، فقیر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھیک مانگی، آواز دی، جو بھی وسیلہ وہ اختیار کرے میری مدد کیجئے۔ بھیک مانگنے جو فقیر دروازے پہ آتا ہے، دق الباب کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر اس نے مانگا، ادھر کچھ ہی دیر میں کچھ بھیج دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ اس نے مانگا، آپ نے بھجوا دیا دروازے پہ یا دے دیا، وہ چلا گیا۔ گھر میں آپ کے سگے بیٹے نے ابھی آ کے کہا کچھ دیر بعد، ابا جان مجھے 100 روپے چاہیے، تو جتنی جلدی دروازے پہ بھجوا دیا تھا اتنی جلدی بیٹے کو نہیں دیتے۔ ایسا ہے دے نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، آپ دینے سے پہلے 10 بار اس سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا لاؤ گے، کیا چاہیے، کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ کے لیے 100 روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں، جتنی جلدی اسے دے دیا، بیٹے کو نہیں دے رہے ہیں،
اسے اس لیے دے دیا کہ وہ کیا کرے جا کے آپ کو غرض نہیں، مگر بیٹا لے رہا ہے تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کرنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اس کے صحیح غلط کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سب سوچنے کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ اسے فوراً دے دیتے ہیں، بیٹے کو نہیں دیتے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کچھ جا کے غلط خریدے۔ اس کو دینے میں تاخیر نہیں، بیٹے کو تاخیر اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں، بیٹے کی ساری ذمہ داری ہے، وہ بھی ہمیں دیر سے دے کے بتانا چاہتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، دروازے پہ آئے ہوئے فقیر کی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس نہیں، بیٹے کی ذمہ داری ہے یہ کہاں خرچ کرے گا یہ آپ کو دیکھنا، یہ کس کام کے لیے لے رہا ہے آپ کو دیکھنا، اس کا ارادہ اس کے بارے میں کیا ہے آپ کو دیکھنا، اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے، وگرنہ آپ بیٹے کو دے سکتے ہیں آسانی سے۔ فرق یہی ہے کہ وہ جو دروازے پہ آیا ہے اس کا رشتہ بس دروازے تک ہے، لیکن جب بیٹا لائق ہوتا ہے تو پھر وہ 10 روپے یا 100 روپے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آپ کی ساری املاک کا وارث ہوتا ہے۔ آل محمد بھی یہ چاہتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے اور تربیت کے مطابق زندگی گزار کے اس بلندی پہ آ جاؤ کہ تم مانگنے والے نہ بنو، دینے والے بن جاؤ۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ہم صاحب اختیار ہیں، تم اتنی بلندی پہ آؤ کہ ہمارے اختیار کے وارث بنو۔ ہم مالک جنت ہیں، تم اتنی بلندی پہ آؤ کہ تم جنت کے بھوکے نہ بنو، جنت تمہاری مشتاق بنے۔ فرق ہے دونوں میں، ایک وہ ہوتا ہے جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے، اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے۔ فرق ہے دونوں میں کہ تم ہمارے اختیارات کے وارث بنو، ہمارے ہو تم اس منزل پہ آؤ کہ تمہارے دروازے پہ زمانے والے آئیں اور تم ان کی حاجتیں پوری کرو۔ سادات اور محبان آل محمد کی اب بھی ایسی بستیاں موجود ہیں کہ جہاں ہمارے ان بزرگوں اور موری سے اعلیٰ کی قبریں موجود ہیں کہ جن قبروں پر آج بھی دیگر اقوام کے لوگ آ کر اگربتی موم بتی جلاتے ہیں، حاجتیں لے کے جاتے ہیں۔ یہ اختیار ان بزرگوں کو کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جتنا نفس پاکیزہ ہوگا اتنا کائنات میں اختیار دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں ہیں ایسی بستیاں یا نہیں؟ جن کو پتا وہ سن لیں۔ امروہہ میں حضرت شاہ ولایت علیہ الرحمہ کے مزار پر زندہ ابھی بھی کرامتیں ہوتی ہیں۔ حضرت شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار پہ آگرہ میں جو منت حاجت طلب کرو زمانے کی پوری ہوتی۔ ہماری اپنی بستیوں میں ایسے علماء گزرے ہیں جن کے اختیارات بظاہر ساری دنیا کے لوگوں سے ممتاز ہیں۔ ابھی ہمارے اپنے علاقے میں مجھے پتا ایسی بستیوں میں علماء گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ اختیارات دیے ہیں کائنات میں جس کا وعدہ کیا۔ عالم دین اپنے نوکر سے کہتے ہیں بیل گاڑی جوڑو، مجھے مجلس خطاب کرنے کے لیے جانا ہے۔ نوکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور دیکھ نہیں رہے می برس رہا ہے، ہر طرف جل تھل ہے، پانی اتنی تیز برس رہا ہے کہ کوئی گھر سے نکلنے، آپ کہہ رہے ہیں گاڑی جوڑو، کہ میرا وعدہ ہے مجھے جانا ہے، جوڑو میں کہہ رہا ہوں۔
بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہاں وعدہ تھا وہاں کے لیے نکلے، اور دیکھنے والوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیل گاڑی کے اس طرف بھی میںہ برس رہا ہے، اس طرف بھی میںہ برس رہا ہے، مگر ان کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہیں گر رہا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ میں ابھی 30-40 سال پہلے ہمارے درمیان سے جانے والے عالم دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جب اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ اختیار دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے، ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ادب ہے کہ لوگوں میں اللہ کا ولی پوشیدہ ہے، لہذا کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی حقیر کمتر نہ سمجھو۔ یہ ہمارے یہاں ایک ادب سکھایا گیا ہے، آل محمد کی بڑی تعلیمات میں یہ ذکر ہے، کسی بھی آدمی کو حقیر مت سمجھو کمتر، اس لیے کہ لوگوں میں اللہ کا ولی پوشیدہ ہے۔ ہم جسے غریب سمجھ کے، حقیر سمجھ کے جس سے پہلو بچا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اس کا اپنے رب سے کیسا رشتہ ہے۔ اپنے بارے میں جانتے ہیں مگر ہمیں کیا خبر وہ پروردگار سے کتنا قریب ہے، لہذا کسی کو کمتر۔ اس مجلس عزا میں عاشقان سید الشہداء بیٹھے ہیں، ماتم دار بیٹھے ہیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میں یہ سوچ کے مغرور ہونے کا حق کسی حالت میں نہیں رکھتا کہ عزادار فرش پہ بیٹھے ہیں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ غرور کرنے کا حق کسی حال میں اس لیے نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا اسی مجلس میں نہ جانے کس کونے میں کوئی ایسا عاشق بیٹھا ہو حسین کا جس کا رشتہ مولا سے میرے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ قریب ہو۔ مجھے غرور کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، نہ جانے انہی ماتم داروں میں کہاں ایسا عزادار بیٹھا ہے جسے حسین مجھ سے 1000 گنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو کسی کو کمتر سمجھنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ لوگوں میں اللہ کا ولی پوشیدہ ہے، ہم کیا جانے کس کا کیا رشتہ ہے اللہ سے۔ مدینے میں ایک بقال ہے، بقال سبزی بیچنے والا، حسن نام ہے، حسن بقال کہا جاتا ہے، جیسے میسم تمار کھجور بیچنے والے، یہ حسن ہے بقال سبزی بیچنے والا۔ اب ایک سبزی بیچنے والے کی عام طور سے سماج میں کیا ویلیو ہوتی ہے؟ یہ حسن بقال ہے، سبزی بیچنے کا کام کرتا ہے، مرد مومن، بازار سے گزر رہا ہے، سر پہ سبزیوں کا ٹوکرا ہے، بازار میں آواز لگاتے ہوئے گزر رہا ہے حسن بقال۔ نظریں اوپر اٹھی تو سامنے ایک بالا خانے پر کچھ عورتیں ہیں جو کھڑی ہوئی گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک عورت کی گود میں اس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ بھی اکثر اپنے گھر میں یہ کام کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اپنے بچوں کو جب کھلاتے ہیں تو اسے اچھالتے ہیں، بچے کو ہوا میں کیچ کر لیتے ہیں، بچوں کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہنستا ہے بچہ، آپ کے بھی دل کو آرام ملتا ہے۔ تو یہ ماں اس بالا خانے پر بچے کو اچھالتی ہے، ہوا میں پکڑ لیتی ہے، بچہ خوش ہے، ماں بھی خوش ہے۔ یکایک ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ماں اپنے بچے کو اچھالنے کے بعد پکڑ نہ سکی، بچہ ہاتھ سے پھسلا اور اس اونچی بالا خانے کی چھت سے نیچے گرنے لگا۔ اتفاقاً حسن بقال کی نظر ادھر جیسے پڑی، بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے آواز دی، اے ہوا اس بچے کو ٹھہرا لے، اے ہوا اس بچے کو ٹھہرا۔ اتنا کہا اور پھر بچہ ہوا میں معلق رہ گیا۔ حسن آگے گئے، آغوش پھیلائی، بچہ آرام سے حسن بقال کے ہاتھوں پہ آ گیا، کلیجہ تھامے ہوئے ماں دوڑتی بھی آئی، بچے کو سپرد کیا، کلیجے سے لگا لیا، ماں چلی گئی۔
اب بازار میں موجود جتنا مجمع تھا سب نے حسن بقال کو گھیر لیا. حسن، یہ کارنامہ تم نے کیسے کر دکھایا؟ یہ کمال کیسے کر دکھایا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہ اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ زندگی بھر میں نے اپنے رب کا کہا مانا، آج اس نے میری زبان کی لاج رکھ لی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مقصد پاکیزگی اور طہارت کا یہ ہے انسان پستی سے اٹھ کے بلندی کی طرف آئے. آل محمد علیہ السلام کا عالم انسانیت پر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ طہارتوں کے اس راستے کو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے محفوظ کر دیا، مگر بڑی قربانیاں دینا پڑی. گھر لٹ گیا اولاد رسول اللہ کا، بچے ذبح ہوئے، 3 دن کی پیاس میں اہل حرم کا، آل محمد کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا. مگر اس شریعت کو بچانے کے لیے جو انسانوں کے لیے کمال کا راستہ ہے، حسین کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی. اور کربلا کے بعد شام و کوفہ کی طرف آل محمد کے قافلوں کو سر ننگے برہنہ سر بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا گیا. وہ نبی زادیاں جن کا ایک بال بھی کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا، وہ ننگے سر شام و کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے. یہ وہی ایام ہے، کوہرام بپا ہے، شہر سجائے جاتے ہیں، بازار سجائے جاتے ہیں، اور تب اولاد رسول کو بازاروں میں لے جایا جاتا. اجرکم اللہ. سکینہ کی پیاس کا سلسلہ جو 7 محرم سے شروع ہوا تھا، یہ بچی ہر مقام پر العطش کہتی نظر آئی، کیونکہ اتنا کم کھانا اور پانی آل محمد کو دیا جاتا تھا کہ پیاس کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا. روایت کہتی ہے سیدانیہ پشت ناقہ پہ ننگے سر بٹھائی جاتی تھی اور بہت سے چھوٹے بچوں کو اونٹوں کی پشت پر باندھ دیا جاتا تھا. اور جب یہ بچے تڑپتے تھے تو کبھی کبھی ان بچوں کو ان کی ماؤں کی آغوش میں بٹھا دیا جاتا تھا. کربلا سے شام تک اہل حرم کے سینکڑوں بچوں کی قبریں اثنائے راہ میں ہیں. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ جن ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوتے تھے اور گود میں بچے کو بٹھا دیا جاتا تھا، جب اونٹ تیز رفتار سے چلتے تھے تو مائیں بچوں کو سنبھال نہ پاتی تھی. بہت سے بچے ماؤں کی گود سے گر کر اونٹوں کے پاؤں تلے دب گئے. آل محمد کی مصیبت ہے. اللہ اکبر. کوفے کے بازار میں شاید ایسا ہی کوئی وقت تھا جب سکینہ کو پشت ناقہ سے کھول کر رسیوں سے زینب کی آغوش میں بٹھا دیا گیا. کوفے کا بازار ہے، سر ننگے علی کی بیٹی پشت ناقہ پہ بیٹھی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں زینب کے، سکینہ گود میں بیٹھی. کہا جاتا ہے کہ ایک ایک مقام سے بازاروں میں جو مرکزی مقامات ہوتے تھے جہاں قافلے اہل حرم کے روکے جاتے تھے، تماشائی دیر تک نظارہ کرتے تھے. کبھی کبھی ایک مقام پر 18 گھنٹے ننگے سر سیدانیوں کو روکا جاتا تھا. سکینہ زینب کی آغوش میں بیٹھی، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ ہیں،
ایک بالا خانے کی چھت کے قریب زینب کی سواری ہے. ننھی سکینہ نے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور تڑپ کے کہا پھوپھی اماں پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے, اے پھوپھی مجھے پانی پلا دیجئے. بے کس زینب کیا کرے؟ یکایک سکینہ کی یہ بات قریب چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت نے سنی. وہ بولی اے قیدی خاتون صبر کر, میں تیری بچی کے لیے پانی لاتی. گئی گھر میں, بالا خانے سے اتر کے دوڑتی ہوئی آئی, کاسہ آپ پانی کا پیالہ زینب کو دے کے کہا لو اپنی بچی کو پانی پلا لو. زینب نے اشارہ کیا, وہ پانی کا پیالہ ننھی سکینہ نے ہاتھ میں لے لیا. بالا خانے کی چھت پہ بیٹھی ہوئی خاتون نے کہا اے قیدی خاتون ایک گزارش ہے, میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی, اسیروں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. یہ بچی اسیر بھی ہے یتیم بھی ہے, ایک گزارش کہ اس بچی سے کہو پہلے میرے لیے دعائیں کر دے, اجرکم اللہ. بس عزادارو روایت مجلس تمام. زینب نے سکینہ سے کہا بیٹا پانی بعد میں پینا, پہلے اس بی بی کے لیے دعائیں کر دو. کہا بی بی تیری دعا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے قیدی خاتون میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے, اس بچی سے دعا کراؤ کہ میرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے. جس کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا ہو. اس ننھی سکینہ نے جلا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا, کہا بار الہا میرے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ. اس عورت کا شوہر پردیس سے خیریت سے لوٹ آئے. زینب نے کہا بی بی دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے اللہ اکبر, کہا اس بچی سے کہو جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم ہیں. اللہ اکبر. وہ سکینہ جو یتیم بھی ہے اسیر بھی ہے, کہا بار الہا میری بے کسی اور یتیمی کا واسطہ اس عورت کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو. کہا بی بی اور کوئی دعا؟ کہا بس آخری دعا. کہا وہ کیا ہے؟ کہ قیدی خاتون اس بچی سے کہو میرے لیے دعا کرے کہ مجھے جلد سے جلد مدینے جانا نصیب ہو. چادر نہ تھی زینب کے سر پہ, بالوں سے زینب چہرے کو چھپائے ہوئے تھی. جیسے ہی مدینے کا نام سنا, بالوں کے درمیان سے عورت کو غور سے دیکھا, زینب پہچان گئی مدینے کا نام. کہا بی بی مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینے اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مدینے میں میرا شہزادہ حسن رہتا ہے. تڑپ کے زینب نے کہا تجھے شاید خبر نہیں, حسن تو قتل ہو چکے ہیں. کہا اگر آقا حسن شہید ہو چکے ہیں تو میرا چھوٹا شہزادہ حسین مدینے, اس سے کہو دعا کرے مجھے مدینے جانا ہے. کہا بی بی شاید تجھے خبر نہیں کہ حسین بھی شہید ہو گئے. کہا میرا آقا حسین بھی شہید ہو گیا. کہا پھر بھی میں مدینے جانا چاہتی ہوں. تو زینب نے کہا پھر بھی کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا اس لیے کہ مدینے میں اگر نہ آقا حسن ہے نہ آقا حسین ہے مگر میری شہزادی ہے. میں نے برسوں کنیزی کی ہے, میں اپنی شہزادی کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں. زینب نے کہا کہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس یہی مقام تھا جب ام حبیبہ نے تڑپ کے کہا اے قیدی خاتون اب خاموش ہو جا, اس بھرے بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. اتنا سنا, زینب نے تڑپ کے کہا ام حبیبہ جس کا نام بازار میں نہیں لے سکتی میں وہی
مارا گیا، ہمارا گھر لٹ گیا، ہمیں دیار بدیار پھرایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، اللہ بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ اور رتبات عالیات کی حفاظت فرما، وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ سبھی حضرات سے ایک